جب حج کر کے پلٹ کے اپنے گھر آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ اس کو سلام پیش کریں، مصافحہ کریں اور اپنے لیے دعا کریں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی عالم دین کی بات نہیں ہے، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں وہ نگاہ جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر آئی ہے، خدا کی قسم وہ خانہ کعبہ جس پر روزانہ 120 رحمتیں اترا کرتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں وہاں پر نماز ادا کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں خالص خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کے حق میں نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ نگاہ تھی پہلے جو خطائیں کیا کرتی تھی، مگر جب گئی کعبۃ اللہ کے سامنے، خدا کی قسم ایک صحابی آقا کریم کی، 2 صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اس حدیث کو حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 2 صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے آقا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ وہ سوال جو تم کرنے آئے ہو، اس سوال کو میں ہی اگر تمہارے سوال کو کر دوں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ اچھل پڑے عرض کرتے ہیں پیغمبر اعظم اگر جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر اس سوال کو آپ خود کر دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم جب اپنے گھر سے نکلے تو تمہارے دل میں تو یہی ارادہ تھا پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں جانے کے بعد سوال کروں گا اے میرے آقا جب ہم حج بیت اللہ کو جاتے ہیں اور جب ہم اپنے سواری پر سوار ہوتے ہیں، جب سواری کے اندر جب رکاب میں اپنے پیر کو ڈالتے ہیں، آپ بتائیں کہ گھوڑا جب اپنے ٹاپ کو زمین پر رکھتا ہے اور جب اپنے ٹاپ کو زمین سے اٹھاتا ہے اللہ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ مزدلفہ میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے سے کتنی نیکیاں ملتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہے، اور مینا میں جانے کے بعد جب خالص اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے تو بتائیں آپ کی یہ اس میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنا کہنا تھا صحابی اچھل پڑے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا تھا، نہ اس سے کچھ کم پوچھنا چاہتا تھا نہ اس سے زیادہ پوچھنا چاہتا تھا، بس میرا یہی سوال ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو سن لو جب حاجی حج کے ارادے سے پاک روزی لے کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور جب جانور پہ یا سواری پہ سوار ہوتا ہے، جب جانور پہ سوار ہوتا ہے، جب گھوڑا اپنے پاؤں کو اٹھاتا ہے تب بھی اللہ نیکی لکھتا ہے، جب پاؤں زمین پر رکھتا ہے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب گھوڑا زمین سے پاؤں کو اٹھاتا ہے اس کی برائیاں ختم کی جاتی ہے، جب گھوڑا یا کوئی اور جانور زمین پہ قدم رکھتا ہے تب بھی اس کی برائی مٹا دی جاتی ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور جو مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں سنو اس کا ثواب یہ ہے کہ جو بنی اسماعیل کے اندر جو جبرن کسی کو غلام بنا لیا گیا ہو اور جو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے وہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے والوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب انسان عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اے میرے معبود میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے میرے پاک پروردگار عالم میرے ملک کو سلامتی دے دے، پاک پروردگار عالم مجھے پرہیزگار بنا دے، اے میرے پاک پروردگار عالم میں سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوں، آج کے دن تو میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب تمام حجاج عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے
सहाबा हैं, वो सहाबी हैं, मचल जाते हैं जब वो सुनते हैं कि हज बैतुल्लाह का कि ये फजीलत है। अरफात के मैदान में जाओ तो उसकी फजीलत ये है, जब इंसान मुज़दलिफा में जाता है, जब हाजी मुज़दलिफा में जाता है, आका इरशाद फरमाते हैं जितनी देर तक मुज़दलिफा में ठहरा रहता है, अल्लाह उसके नामे आमाल में बहुत ज्यादा नेकियों का जखीरा पेश करता है। उसके बाद जब मिना में जाता है, कुर्बानी पेश किया करता है, जानवर के जिस्म से जितने बाल निकलते हैं, हर बाल पर 700 नेकी अल्लाह अता फरमाया करता है। और उसके बाद जब हाजी खाने काबा के सामने जाता है और जब पहली निगाह खाने काबा पे पड़ती है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब हाजी की पहली निगाह खाने काबा पे पड़ती है और वो जो नेक दुआएं करता है, अल्लाह उसी वक्त उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। वो खाने काबा, अब आप सोचते होंगे कि ये खाने काबा है क्या और खाने काबा को कब तामीर किया गया है? बड़ी फजीलत का हामिल है खाने काबा। अल्लाह का वो घर बड़ा बरकत वाला घर है। सबसे पहला इस दुनिया के अंदर अगर कोई घर अल्लाह ने तामीर कराया वो बैतुल्लाह है, वो खाने काबा है। और उसकी तामीर रिवायत में आता है 10 या 11 मरतबा हुई। सबसे पहले फरिश्तों ने किया, बाद में आदम अलैहिस्सलाम ने किया, मगर वो खाने काबा थोड़ा छोटे में था, मगर तूफान नूह आया, वो निस्तो नाबूद हो गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर आया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे पाक नबी सुन ले, जा उस खाने काबा की बुनियाद को और बढ़ा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, खाने काबा को तामीर करते हैं, खाने काबा को तामीर कर रहे हैं। इस्माइल उनके बेटे हैं और हजरत इब्राहिम की बीवी सैयदा हाजरा है। ये तीनों लोग मिलकर खाने काबा की दीवार को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करें, खाने काबा की दीवार तो बुलंद हो रही है, मगर उस वक्त कोई बांस का इंतजाम नहीं था, कोई पटरे का इंतजाम नहीं था। कैसे उस दीवार को बुलंद किया जाए? तो अल्लाह ने आदम ही के दौर में एक पत्थर उतारा था, जिस पत्थर को हजरे अस्वद कहते हैं। लेकिन वो पत्थर तो हजरे अबयद था, बिल्कुल बर्फ से ज्यादा सफेद था। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं वो पत्थर सफेद था बर्फ से ज्यादा, मगर आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले जब इस खाने काबा के सामने आते हैं और हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं, उनकी गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इस पत्थर को स्याह कर दिया है। मगर जब ये खाने काबा मुकम्मल तामीर हो गया और जब तामीर हो गया, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम, अब नस्ले आदम को आवाज दो कि वो हज्जे बैतुल्लाह के लिए आए, वो खाने काबा का तवाफ करने के लिए आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे माबूद, मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? अल्लाह फरमाता है ऐ इब्राहिम, तू आवाज दे, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बुलंद पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, जबल अबू कबीस पे चढ़कर आवाज देते हैं। और खुदा की कसम, किताब के अंदर आता है, हदीस के अंदर आता है कि जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज दिया था और उस आवाज पर जो लोग लब्बैक कहे उनको सादत की खुशनसीबी हासिल होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। लेकिन जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज दिया कि आओ अल्लाह के घर का तवाफ कर लो, आओ खाने काबा का दीदार कर लो, तो उस वक्त बहुत सी रूहें अपने बाप की पुश्तों में थी, उन्होंने भी सुना। बहुत जिस पत्थर को हजरे अस्वद कहते हैं, हजरे अस्वद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पांव लगा, पांव का निशान पड़ गया। लेकिन एक सवाल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव से तो बहुत पत्थर लगे होंगे, लेकिन क्यों
حجر اسود اتنا ممتاز ہو گیا، نہ جانے کئی 100 پتھر ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں سے لگے ہوں گے، مگر حجر اسود کیوں ممتاز ہو گیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دیوار کو ابراہیم بلند کر رہے تھے، وہ پتھر بھی بلند ہو رہا تھا اور دیوار تعمیر ہو رہی تھی، مگر جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں، اے میرے معبود، میں نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے، اب تو اس کی اجرت ہمیں دے دے، اس کی مزدوری دے دے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مستری لیبر آپ کے گھر کو بلند کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں، اے میرے معبود، میں نے تیرے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا ہے، اب تو مجھے اس کی اجرت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابراہیم بتا تیری اجرت کیا ہے؟ اسی حجر اسود کے پشت پر ابراہیم کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے پاک پروردگار عالم، جو آخری نبی مکہ کی سرزمین پر آنے والا ہے وہ میری نسل کے اندر دے دے، تاکہ قیامت کے دن جب کہا جائے کہ ابراہیم کے دادا کہاں ہے تو ہمارے قلب کو راحت مل جائے، ابراہیم کے دادا سے قیامت کے میدان میں ہمیں پکارا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سودا رسول اللہ کا اسی حجر اسود کی پیٹھ پر کیا تھا، انہوں نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پاک پروردگار عالم، جو آخری نبی آنے والا ہے وہ میری ذریت میں دے دے، تاکہ لوگ اس کی عبادت کرتے رہیں اور قیامت کے میدان میں جب مجھے پکارا جائے تو محمد کے دادا کہہ کر پکارا جائے، اور جب محمد کا دادا ہمیں کہا جائے گا تو ہمارے قلب کو سکون ملے گا، ہماری روح کو سکون ملے گا۔ وہی حجر اسود ہے جس کے سامنے حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن چومنے سے پہلے کہتے ہیں، ہے حجر اسود تو پتھر ہی ہے، تجھے میں چومتا نہیں، مگر سن لے، تجھے میرے پاک رسول نے چوما ہے، اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں، اور تو نہ مجھے کچھ نفع دے سکتا ہے نہ کچھ میرا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت کے جو کبیرہ گناہ کی بنیاد پر ان کے اوپر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا تھا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس پلٹ کے آئے تو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے۔ ایسا حاجی قیامت کے میدان میں 400 لوگوں کے ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر لے کر جائے گا، جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہوگا۔ ایسے افراد کو تو حاجی کا مقام بڑا بلند ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، بڑی لاجواب حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں، ابھی وہ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھے ہیں، ابھی اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص ہیں، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، آج مکہ نے اپنا دل میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج مکہ نے اپنا دل میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ عمرو بن عاص بڑے مضبوط صحابی تھے، نہ جانے کتنے ملکوں کو فتح کیا تھا۔ جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے جب رسول کے غلام بن گئے، حضرت عمرو بن عاص آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ نبی بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے۔ حضرت
حضرت عمرو بن عاص اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، اور کھینچنا تھا، میرے پاک آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکرا کر، اگر آج کسی کے ساتھ یہ کیا جائے کہ تم اپنا ہاتھ دے دو، اگر آپ کسی سے مرید ہونا چاہتے ہیں، آپ اس سے کہیں اپنا ہاتھ بڑھاؤ، جب وہ پیر ہاتھ بڑھائے گا اور آپ اگر اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے، آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر خانقاہ سے باہر پھینک دیا جائے گا، مگر وہ